بسم الله الرحمن الرحيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد حدیث مبارکہ کے اندر اپنے والدین سے حسن اخلاق، حسن سلوک، محبت کا معاملہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی صبح اس حالت میں کی کہ اس پر اس کے والدین راضی اور خوش تھے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، اور فرمایا اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اس پر ناراض ہیں تو فرمایا جب تک والدین ناراض ہیں اس وقت تک اللہ بھی ناراض ہیں، جب ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، طاعت اللہ فی طاعت الوالدین ومعصیت اللہ فی معصیت الوالدین۔ فرمایا کہ بے شک طاعت اللہ فی طاعت الوالدین، کہ اللہ کی اطاعت والدین کی اطاعت میں ہے، ومعصیت اللہ فی معصیت الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی میں ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اپنے والدین کو خوش کرے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو پھر اللہ بھی راضی ہو گیا۔ یعنی والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے ہر جائز حکم کو ماننا، یہ اولاد کے اوپر لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جہاد میں جانے کا ارادہ ہے، شوق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے والدین حیات ہیں؟ تو اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہی زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی فرمایا تمہارا جہاد ہے۔ یعنی ان کی خدمت کرتے رہو تو اللہ تمہیں گھر میں ہی ان کی خدمت کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور جو تیرا جہاد میں جانے کا شوق ہے اور والدین کی خدمت کی وجہ سے تو وہاں نہیں جا سکا تو اللہ وہ جہاد میں جانے کا اجر بھی تجھے گھر بیٹھے ان کی خدمت کے صلہ میں تمہیں وہ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک کا قرآن میں بھی حکم فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا جب تمہارے والدین دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے، بزرگ ہو جائے، تو فرمایا ان کے ساتھ جب تم قول کرو، جب تم بات کرو تو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرم لہجے میں شائستگی کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، اور افن، فرمایا اف کا جملہ بھی نہ کہو، کہ یہ والدین کی بے ادبی ہے، اور اولاد کی گستاخی اور بے ادبی میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ والدین کو ادنا سا جواب بھی، ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں لا سکتے، بلکہ حکم فرمایا گیا کہ اگر ماں باپ تمہیں شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو اولاد پر لازم ہے اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کرنا۔ تو فرمایا ایک تو اپنے والدین سے محبت کا، حسن اخلاق کا معاملہ کرنا، ان کو اف تک بھی نہ کہنا، ان سے کبھی ناراض نہ ہونا، کبھی
تلخ لہجے میں گفتگو نہ کرنا، سخت لہجے میں گفتگو نہ کرنا، بلکہ نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا۔ اور پھر اگلی آیات مبارکہ میں کیا فرمایا گیا؟ اس آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک کا ایک اور طریقہ بتایا گیا۔ وہ کون سا تھا؟ کہ اگر والدین حیات ہیں تب بھی، اور اگر اس دنیا سے وہ پردہ کر چکے ہیں تو اب ان کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ تو اللہ نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا ایک خاص طریقہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے بھی بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح سے رحم فرما، اس طریقہ سے فضل و کرم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا، انتہا درجے کی ایثار اور قربانی والا معاملہ کرتے ہوئے، یا اللہ انہوں نے جس طرح مجھے پروان چڑھایا، یا اللہ جس طرح ان کی محبت و شفقت میرے ساتھ تھی، تو یا اللہ تو میرے والدین کے ساتھ اسی طرح محبت کا، شفقت کا اور عفو و درگزر کا، نرمی کا معاملہ فرما۔ تو یہ خاص دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو سکھائی ہے ماں باپ کے حوالہ سے، تو یقیناً والد کا بھی بڑا حق ہے، ماں کا بھی بڑا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، اے لوگو تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تو جب یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد اماں جی نے جب اپنے بیٹے کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمایا، ان کی زبان مبارک پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمہ طیبہ جب ان کی زبان پہ جاری ہوا، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا من افضل زوجته على امه فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا کہ بے شک جس نے فوقیت دی اپنی گھر والی کو اپنی ماں پر، اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر جس نے فوقیت دی، تو فرمایا من افضل زوجته على امه فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی اس شخص پر لعنت ہے کہ جو ماں پر اپنی زوجہ کو، اپنی گھر والی کو فوقیت اور فضیلت اور اہمیت دے۔ تو چونکہ دیکھیں بیوی کا بھی اپنی جگہ پہ ایک مقام ہے، اس کا بھی حق ہے جو قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا۔ زوجین کے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، لیکن والدین کا درجہ اعلیٰ و ارفع ہے، ماں باپ کا ایک اپنا ہی ایک منفرد سا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی والدین کی اطاعت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔